یہ جو اللہ تمہیں آزما رہا ہے نا، یہ معجزوں سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ جو تمہاری زبان ایک ہی دعا پہ رک گئی ہے نا، یہ قبولیت کا اشارہ دے رہی ہے۔ یہ جو سکون مل جاتا ہے تمہیں اس دعا کے بعد، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اللہ نے سن لی ہیں تمہاری دعائیں۔ دل نہیں تھک رہا، زبان سے ایک ہی دعا جاری ہے، تو اس سے بھی بڑی بلا کوئی اور قبولیت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ یہ تھوڑی سی تاخیر تو اللہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ تمہیں تھوڑی دیر اور سن لے، تم تھوڑی دیر اس کو اور منا لو۔ اس تاخیر کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہے۔ ذرا اللہ کے فیصلوں پر اعتبار تو کرو۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ بس یقین سے دعا کرو۔ جب چیزیں ویسی نہ ہو رہی ہوں جیسی تم چاہتے ہو، تب اللہ کی رضا میں خود کو مطمئن کر لیا کرو، کیونکہ جو چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی وہ اللہ کے منصوبوں کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں۔ منزل تمہاری من پسند ہی رکھتا ہے اللہ، لیکن راستے اس کے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا پتا جن راستوں سے اللہ تمہیں آج گزار رہا ہے، کل انہی راستوں پر چل کر تم کو تمہارے معجزے مل جائیں۔ اللہ کی آزمائش سخت ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ کبھی اپنے بندوں کو اس آزمائش میں اکیلا نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، تم بس اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، پھر اللہ بھی تم سے راضی ہوگا اور ایسے ایسے ذریعوں سے تمہارے لیے مدد بھیجے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کون ہوتے ہیں تم کو یہ بتانے والے کہ اب دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے دعا کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے تمہارا نصیب دیکھا ہے؟ کیا ان لوگوں نے تمہارے مقدر کے فیصلے کرنے ہیں؟ نہیں نا، تمہارا نصیب اور مقدر صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تمہارا نصیب صرف اللہ نے لکھا ہے، اور وہی اس نصیب کو تمہاری دعاؤں سے بدل بھی سکتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرنا مت چھوڑنا جب حالات ناممکن لگے، تم تب بھی اللہ پہ یقین رکھنا جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ راستے، وسیلے اور اسباب یہ صرف اللہ کے ایک حکم کے محتاج ہیں۔ جب اللہ نے تمہارے لیے معجزہ کرنا ہوگا نا، تب وسیلے بھی بن جائیں گے اور اسباب بھی دکھنے لگیں گے۔ بات ساری یقین کی ہے کہ جتنا یقین تم اللہ پر ناممکن حالات میں رکھو گے، اتنا ہی اثر تمہاری دعاؤں میں ہوگا۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ معجزے صبر کی آخری حد پر ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے اس سے بہترین سے نوازا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تم سے دور کر دیا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہترین بنا کر واپس لوٹایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جس کے لیے تم صبر کر رہے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کے فاصلے پر ہو۔ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے اور معجزوں کے کتنے قریب آ چکے ہو۔ اگر اب ہمت ہار گئے تو پھر اللہ کے معجزے اور دعاؤں کی قبولیت کیسے دیکھو گے؟ اگر اب تھک گئے تو اللہ کو راضی کیسے کرو گے؟ اللہ نے دعا کا اختیار دیا ہے تو یقیناً قبول ہونے والی ہیں تمہاری دعائیں۔ بس یقین اور صبر سے مانگو اس سے۔ کسی کا دل دکھا کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ فریب کر کے، کسی کو آنسو دے کر یہ کبھی مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر اللہ سب دیکھتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سہنے والے نے اگر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، پھر اس کے لیے انصاف خود اللہ کرے گا، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ بددعا بول کر ہی دی جائے، کبھی کبھی کسی کا صبر بھی تم کو برباد کر سکتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ سنو، اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری طرف، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا اس پر توکل کرنا۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، تمہارے خیالوں کے راز جاننے والا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ دروازہ ابھی تک نہیں کھل رہا جس کا تم کو بہت عرصے سے انتظار ہے؟ تم اللہ کے دروازے پر دستک دو اور مایوس لوٹو، ایسا تو ممکن ہی نہیں نا۔
وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب سن لے گا تمہاری دعائیں، ہو جائیں گے معجزے تمہارے لیے۔ تمہارا صبر اور اس کے آگے بہائے گئے آنسو کبھی رائگاں نہیں جائیں گے۔ بس یقین رکھو اس آزمائش کے بعد معجزے ہوں گے تمہارے لیے، اور تم اللہ کی عطا دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ بس اللہ پر یقین رکھو، تم ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کے لیے تم آج راتوں کو جاگتے ہو۔ ایک دن تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ یقین والے کبھی بھی مایوس اور خالی ہاتھ نہیں ہوتے۔ جب تمہارے دل سے کسی کا خیال نہیں نکلتا ہے نا، تب اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو کہ تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ جب مسلسل خیال اس ایک دعا کا ہے تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم آج مانگ رہے ہو وہ بھی تمہارے نصیب کا ہی حصہ ہے۔ تم تو کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، پھر یوں تمہارا دعا کرنا، دل میں ایک ہی دعا کا ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا ہے تبھی آج تم یہ دعا مانگ رہے ہو۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ جب دعائیں قبول کرنے پر آتا ہے تو ہر وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے جس کو تم ناممکن سمجھ لیتے ہو۔ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے لیے اندیکھے ذریعوں سے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ تمہارے اس یقین کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا جو تم نے ہر چیز ناممکن دیکھ کر بھی اس کو پکارا تھا۔ وہ تمہارے لیے وہاں سے اسباب پیدا کر دے گا جہاں تک تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تم نے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے نا، اب یقین اور صبر سے اللہ کے معجزے کا انتظار کرو۔ یقین رکھو اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو قبولیت بھی وہی دے گا انشاءاللہ۔ کیوں گھبراتے ہو نصیب کے فیصلوں سے؟ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے اس نے نصیب کی کتاب میں ایک صفحہ خالی رکھا ہے جس کو تم اپنی دعاؤں سے لکھ رہی ہو۔ کیا پتا اس صفحے پہ اللہ نے لکھا ہو کہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہو۔ کیا ہوا اگر آج رکاوٹیں ہیں تمہارے سامنے؟ یہ یاد رکھو کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تب چاہے کتنی ہی رکاوٹیں ہوں تمہارے سامنے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا۔ ہر راستہ ایک ایک کر کے ایسا کھول دے گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تو جب نصیب لکھنے والی ذات کہتی ہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شک کی گنجائش ہے تمہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا؟ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے اب تمہارے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب راستہ نظر نہ آ رہا ہو تبھی تو آپ نے اللہ کے فیصلوں پر کامل یقین رکھنا ہے۔ جب قبولیت کا کوئی امکان نہ ہو تبھی تو آپ نے اور زیادہ تڑپ اور زیادہ یقین سے مانگنا ہے۔ جب صبر کی رسی چھوٹنے لگی تبھی تو آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کبھی بھی صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا ہوا اگر راستہ ویسا نہیں جیسا آپ نے سوچا ہے؟ اس منزل کا سوچو جس کے لیے تم بے سکون ہو، جس منزل تک جانے کے لیے تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ کیا پتا انہی آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے تمہیں اس منزل تک لے جانا ہو۔ کیا پتا اس آزمائش میں اللہ تمہیں صبر کرتا دیکھ اتنا خوش ہو جائے کہ اب معجزہ قریب ہو۔ کیا پتا اب تمہاری آزمائش اختتام پر ہو اور کن فیکن کا وقت آ پہنچا ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ اس سے ہر اس چیز سے پاک کر دیتا ہے جو اس کے اور تمہارے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر معجزے ایسے ہوتے ہیں جس سے نہ تو کبھی کسی نے دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی سنا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کے پیچھے آپ کو نہیں تھکائے گا یا آپ کا وقت ضائع نہیں کرنے دے گا جو آپ کو آگے چل کر نہیں ملنے والی ہو۔ وہ آپ کو آزمائے گا انہی چیزوں سے جو اس نے آپ کو دینے کا سوچا ہوا ہے۔ وہ آپ سے محنت اسی چیز کے لیے کروائے گا جو مقرر وقت پر صلہ بن کر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں عطا کر دی جائے گی۔
جب حالات تمہیں ناممکن لگنے لگے اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب یہ یاد رکھنا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب پیدا کرنے والا۔ وہ تڑپ اور شدت دیکھ کر اسباب بناتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ وہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو پھر چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں ہوں، وہ کام لمحوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ تقدیر صرف وہ نہیں ہے جو لکھ دی گئی ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنی لکھی ہوئی تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آزمائش صرف صبر والوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ بے شک صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اللہ بہت خوبصورت دیتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے فیصلوں پر راضی ہے تو پھر اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ آزماتا ضرور ہے ہر اس چیز سے جو ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تڑپتا ہوا، اور آزمائش کے اختتام میں اسی کو ہمارا صلہ بنا دیتا ہے جس کی چاہت میں ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ نواز دے گا تمہیں ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات کے آخری پہر اللہ کے سامنے روتے ہو، جس کے نہ ملنے کی وجہ سے تمہارا دل بے چین ہے، جو دعا تمہیں سجدوں میں رلا دیتی ہے، جس کی قبولیت کے لیے تم آسمان کو دیکھتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم صبر کر رہے ہو۔ بہت جلد ملے گا تمہیں اس صبر کا صلہ۔ بہت جلد اللہ مکمل کر دے گا ہر وہ چیز جس کا مکمل ہونا تمہیں اب ممکن نہیں لگتا۔ جب کوئی دعا آپ کی زبان پر بار بار آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ وہ چیز آپ کو عطا کرنے کا سوچ رہا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بار بار مانگیں اور آپ کی آواز اسے بار بار سنائی دے۔ اسے آپ کی آواز اچھی لگی ہے، اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، تبھی تو وہ آپ سے بار بار ایک ہی دعا منگوا رہا ہے۔